अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कि अल्लाह ताला के ऊपर जब आपका ईमान कामिल हो और आप उसके हुक्मों की पाबंदी करने की कोशिश करें तो अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी अच्छी एक शेर कहा है, वो जो एक सजदा जिसे तू ग्रह समझता है देता है आदमी को हज़ार सजदों से निजात। जब मुझे मुश्किल पेश आती थी तो मैं सिर्फ तहज्जुद के वक़्त अल्लाह से सजदा एक करके कहता था, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, और फिर मुझे जगह जगह जलील होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो करप्शन बहुत है, रिश्वत बहुत है। अच्छा, ऊपर से एक और चीज़ है कि जो असर रसूख वाले लोग हैं वो बदमाशी करते हैं। नेचुरली बात है, बदमाशी वो पुलिस की मदद के बगैर तो नहीं कर सकते। आप कहीं नहीं देखेंगे इन मुल्कों में कि कोई एक बंदा मजहबी लीडर ताहरुल कादरी जैसा ये अकेला फिरता है कनाडा में। आप अगर बड़े सारे एयरपोर्ट पे अकेला यहाँ आएगा तो कर्रो फर, गाड़ियाँ, बंदूकें, बंदे, टोपियाँ। इसी तरह कोई मजहबी लीडर या सियासी लीडर ये पाकिस्तान में बदमाशी करते हैं असले के ज़ोर पे, और असला भी इन लोगों को मिल जाता है, लाइसेंस हो ना लाइसेंस हो बंदे भी रख लेते हैं। फिर इसी तरह ये धौंस जमाते हैं ऐसे लोगों पे जिनके बारे में इनको पता होता है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके ऊपर धौंस दामली करते हैं। इसी तरह का एक वाक़या मुझे याद आ गया। मैं पाकिस्तान में मेरे एक दोस्त थे चीमा साहब, मैं उनसे वो प्रॉपर्टी का एडवाइज़र थे मेरे, प्रॉपर्टी के मतलब वो बताते थे कि डॉक्टर साहब फलाना प्लाट है, अच्छा अच्छी जगह पे है, अच्छी चीज़ है, तो इन्वेस्ट कर दें तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं इतनी देर बाद। तो मैं इन्वेस्ट कर देता था। उन्होंने मुझे बताया कि एक स्कीम बनी है डिफेंस के पास, वो रिंग रोड में ऊपर है, तो अगर वहाँ पे प्लाट लें तो बड़ी मुस्तकबिल में बड़ी अच्छा चांस है। मैंने कहा जी ले लें, मैंने पैसे भेज दिए। अच्छा, वो प्लाट की तहकीक खुद कर लेते थे और चूँकि मेरे से बड़े थे माशाल्लाह, समझदार थे, तो वो पैसे भी जो मैंने भिजवाया ना, उन्होंने क्या किया कि उस हाउसिंग स्कीम के डायरेक्ट अकाउंट में जमा करा दिए मेरे नाम से। ठीक, किसी डीलर को नहीं दिए, किसी उनके एजेंट को नहीं दिए। अच्छा, उस हाउसिंग स्कीम का मालिक, उसका नाम था वट्टू, शायद जुल्फ़कार वट्टू या कुछ तरह का वट्टू था, और वो जमात इस्लामी का बेसिकली था बंदा, MNA भी था। अच्छा, उसका एक टीवी चैनल भी था, उसका नाम था रॉयल, ROYAL, रॉयल। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हर तरफ से असर और रसूख का मालिक था। और जब वो चलता था तो गाड़ी में बैठता था तो उसके साथ 8-10 उसकी गाड़ी के अंदर बैठे होते थे गनमैन, और एक और गाड़ी के ऊपर एडिशनली उसके गनमैन होते थे। यानी वो कर्रो फर पूरी मतलब रोब और बदमाशी से चलता था। अच्छा, मैं पाकिस्तान गया तो लाहौर, तो मैंने उनसे पूछा अपना चीमा साहब से, मैंने कहा सर कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, चले देखते हैं। हम गए उस सोसाइटी को, उस हाउसिंग स्कीम के पास गए, देखा, समझा, तो अभी प्लाट नहीं लिया। मैंने कहा क्या आपको प्लाट नंबर नहीं मिला? कहता नहीं अभी प्लाट नंबर नहीं उन्होंने दिया। कहा मैं वापस आ गया। फिर उनका मैसेज आया कि वो मुकर रहे हैं कि आपने प्लाट की बुकिंग कराई है और पैसे दिए हमें। हालांकि चीमा साहब ने कहा कि जी मैंने उनके डायरेक्ट अकाउंट में जमा कराए। अच्छा, रसीद उनके पास थी। तो मैं जब दोबारा गया, मैं साल में 1-2 दफ़ा मुझे मेरे चक्कर लगते थे, कई दफ़ा 3 चक्कर लगते थे। अच्छा, मैं जब दोबारा गया तो मैंने कहा जी क्या आप कह रहे हैं चीमा साहब? कहते हैं देखें रसीद है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में है, लेकिन वो मुकर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। हम गुलबर्ग में वाक़ उस हाउसिंग स्कीम के अंदर चले गए। वहाँ वट्टू साहब तो नहीं थे, उनके जनरल मैनेजर या कुछ तरह का सबसे बड़ा उन्होंने बनाया हुआ था,
ایک بندہ، ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ اس پورے پیسے ہم نے جمع کرائے پلاٹ کے، یہ آپ کی رسید ہے اور ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، تو آپ ہمیں پلاٹ کے بارے میں بتا ہی نہیں رہے۔ وہ نہیں جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان، اس نے ادھر ادھر کی فضول باتوں میں مجھے الجھا کے الٹیمیٹلی یہ کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا نام، آپ کو پلاٹ نہیں مل سکتا، آپ کے نام پلاٹ۔ اچھا، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ میں سلولی اوپر جاتا ہوں۔ اب جب اس بندے نے اس نے بتایا تو میں نے پوچھا چیمہ صاحب سے کہ چیمہ صاحب اس کا وہ مالک کون ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وٹو صاحب ہیں، تو اس طرح یہ۔ اب ہم اس وٹو کو ڈھونڈنے لگے، وہ پتہ چلا، کبھی پتہ چلے جی وہ ادھر گیا ہے، کبھی پتہ چلے جی اسمبلی میں گیا ہے، کبھی پتہ چلے جی وہ اپنا مطلب رائل چینل، اس کا ٹی وی چینل ہے اس میں گیا ہے۔ خیر بڑی مشکل سے اس کو ٹریس ہم نے کر لیا۔ اس کو میں نے فون کیا، میں نے تعارف کرایا، میں نے کہا جی میرا نام ڈاکٹر احمد رامے ہے اور میں امریکہ سے ہوں، اور آپ کے نام پلاٹ میں نے بک کروایا ہے، لیکن آپ کے ملازم جو دفتر میں ہیں وہ انکار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کریں کہ فلانے وقت میرے پاس رائل اسٹوڈیو میں آ جائیں، رائل چینل میں۔ میں نے کہا جی اچھا اس دن میں جب گیا تو اس دن میں نے اس بندے کا کر و فر، بدماشی، گن مین، سارا کچھ دیکھا۔ خیر وہ شخص مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گیا فلور پہ، تو اب میں نے اس سے بات کی، اس کو وہ دکھایا، وہ سلپ دکھائی جتنے لاکھ میں نے جمع کرائے تھے۔ اس نے پتہ نہیں مجھے دکھانے کے لیے یا ویسے اندر سے تو مل ہی ہوتے ہیں نا، اب وہ جو مجھے انکار کر رہا تھا اس کا بندہ، اس کے حکم پہ کر رہا تھا نا، تو اس نے فون کیا، اس نے پتہ نہیں کیا کہا، تو مجھے کہتا ہے بڑے آرام سے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کے کوئی پیسے جمع نہیں ہوئے، تو اس لیے آپ کا پلاٹ نہیں بنتا۔ اب میں کہا میرے پاس یہ رسید ہے، یہ آپ کی ہے؟ کہتا ہاں جی لیکن وہ یہ ہوا وہ ہوا، پھر وہی باتیں فضول، مطلب انکار۔ اچھا وہ امیجن کریں آپ کہ اس شخص کی بدماشی یا دیدہ دلیری وٹو کی، کہ وہ میرے جیسے ڈاکٹر کو بھی مطلب اس کو پتا ہے کہ یہ امریکہ سے آیا ہے، پھر بھی اس نے نا مطلب ٹرکانے کی کوشش کی۔ میں باہر نکلا، چیمہ صاحب سے بات ہوئی۔ اب چیمہ صاحب بھی ہیلپ لیس لگے اس کے اثر و رسوخ کے آگے، کہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو ڈائریکٹ جمع کرائے ہیں اور یہ جمع ہیں، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ میں نے کہا اچھا اللہ وارث۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ شہباز شریف کا ایک سی ایم ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں ایک سیل بنا ہوا تھا، کوئی کمپلینٹ سیل ٹائپ۔ اچھا میں نے وہاں فون کر کے تو اپنی کمپلینٹ درج کرا دی۔ کرواتے وقت میں پلس میں نے کہا پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، لیکن مجھے اللہ اپنے پہ پورا بھروسہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور میری مدد آئے گی۔ تو 2-3 دن کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں، لاہور والے گھر میں، تو مجھے ایک فون آیا صبح کوئی 6 بجے۔ وہ ایک ٹیلی فون کرنے والے نے کہا کہ جی ڈاکٹر احمد رامے صاحب ہیں۔ میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی چیف منسٹر ہاؤس ہے، سیکٹری ٹو وزیر اعلیٰ آپ سے بات کریں۔ میں نے کہا اچھا، پتہ نہیں ان کا نام میں نہیں بتانا چاہتا، وہ ضرورت بھی نہیں، تو فیض پتہ نہیں کیا۔ تو بہرحال میں نے فون پہ میں نے کہا جی بات کرائیں، تو انہوں نے کہا سر مجھے سی ایم صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ آپ کا کوئی پلاٹ ہے جو قبضہ ہوا ہے یا آپ کو مل نہیں رہا، تو اس سلسلے میں آپ سی ایم ہاؤس میرے پاس آ سکتے ہیں، اندر کیا چاہے دو آگے۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ میں نے اور سید رسول پکڑی، وہ زیادہ چیزیں تو تھی نہیں، تو میں سیدھا سی ایم ہاؤس، وہ سیکٹری ٹو چیف منسٹر شہباز شریف کے جو سیکٹری تھے، انہوں نے مجھے کہا جی بتائیں۔ میں نے سٹوری سنا دی، ساتھ وہ رسید بتا دی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، کہتے ہیں رسید تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پیسے جمع ہوا ہے۔ تو میں کہا آپ دیکھ لیں، آپ کو بدماشی کر رہا ہے وہ بندہ وٹو جو ہے۔ اچھا جی اب ہوا کیا کہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں چائے پئیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ وٹو صاحب
2 بندوں کے ساتھ اندر انٹر ہوئے وہ سیکٹری کے پاس. تو سیکٹری صاحب کہتے ہیں جی آپ کو تو میں نے اکیلے بلایا تھا. اچھا وہ جو 2 بندے تھے ایک ان میں سے ایم این اے تھا ایک ایم پی اے تھا, کیونکہ وہ وٹو صاحب خود ایم این اے تھے تو انہوں نے اکیلے تھوڑی آنا تھا, روب جمانا تھا نا. تو وہ بولے دونوں ایم این اے ایم پی اے کہ جی نہیں وٹو صاحب سارے بھائی نے جی دوست نے تے اسی نال ہی ہوں. مطلب وہ بڑی سخت لہجے میں وہ سیکٹری صاحب بولے کہ نہیں سر آپ ساتھ والے کمرے میں بیٹھیں, اب سی ایم ہاؤس ہے ایم این اے ایم پی تو آتے آتے ہیں, میں نے صرف وٹو صاحب کو بلایا ہے. اچھا اب وٹو صاحب اتنی سی بات پہ اس کی جو تھی نا بدماشی کافی ختم ہو گئی, اتنی سی بات پہ وہ دونوں آوازار ہو کے نکل گئے. یہ وٹو میرے پاس بیٹھ گیا. تو سیکٹری صاحب کہتے ہیں کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو فٹافٹ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسید اپنی انہوں نے پکڑی تھی میری, یہ انہوں نے اتنے لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ میں جمع کرائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلاٹ نہیں دے رہے. وہ کوئی بات کرنے ہی لگا وٹو, تو کہتے ہیں اچھا نہیں 1 منٹ رکیں. اچھا انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے ہی وٹو صاحب کے جو کرتوت تھے کتے چھٹے تھے ان کی رپورٹیں بائی فیکس منگوا لی تھیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں, وٹو صاحب نے جو گندی حرکتیں کرتوت بدماشیاں کی تھی ان کی رپورٹیں انہوں نے پہلے ہی اداروں سے فیکس کے ذریعے منگوا لی تھی. وہ کہتے ہیں اچھا چھوڑیں آپ یہ دیکھیں فیکس کو اس کے سامنے کر کہتے ہیں یہ آپ نے کوئی گھپلا کیا ہوا ہے حکومت کے ساتھ کتنے کروڑ کا. یا پھر اس کے بعد وہ رکھ کہتے ہیں پھر دوسری آپ نے یہاں پہ بھی کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے. اچھا اب جو وٹو صاحب کی رہی سے ہی بدماشی تھی وہ ڈرین ہو گئی, ختم ہو گئی. اچھا کہتے چلو چھوڑے یہ بعد میں دیکھیں گے, آپ فی الحال ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتائیے کہ فیس تو جمع ہو چکی ہے پیسے, تو پھر پلاٹ ان کو نہیں مل رہا. اس کے منہ سے نکلا سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آج ہی مل جائے گا. میں حیران رہ گیا. جماعت اسلامی کا بندہ تھا وہ, اس کی داڑھی تھی اس بدذات کی حرامی کی, اور مکر چکا تھا کلیئرلی کہ نہیں ہے کوئی پلاٹ. اور اب کیا کر سر بالکل میں چیک کرتا ہوں سر, تو میں میرے شاید نوٹس میں نہ ہو تو میں ابھی چیک کر لیتا ہوں, تو ان کو ابھی مل جائے. اچھا اس دن بارش بڑی ہو رہی تھی, اتنی بارش ہو رہی تھی کہ گاڑیاں ڈوب رہی تھیں. میرے پاس تو نارمل گاڑی تھی, اس کے پاس تھی وہ جو لینڈ کروزر ٹائپ کی. تو وہ سیکٹری صاحب کہتے ہیں نہیں انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ کو بھی ملے تھے, آپ نے بھی انکار کر دیا. اب بولی غلط فہمی ہو گئی ہوگی نا نیچرلی, تو کوئی مسئلہ نہیں سر میں آج ہی ان کے نام پلاٹ ٹرانسفر کر دیتا. تو مجھے کہتے ہیں, تو سیکٹری صاحب کہتے ہیں اس کو آر یو شیور وٹو صاحب؟ کہتے ہیں جی بالکل 100%. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا مجھے اس شخص پہ اعتبار نہیں ہے, یہ پہلے ہی مجھے نو کہہ چکا ہے, بدماشی کر چکا ہے. تو وہ فٹافٹ وٹو کہتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ غلط فہمی ہوگی نہیں, ان شاء اللہ بھی دیکھتا ہوں آپ فکر نہ کریں. تو مجھے وہ سیکٹری صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ فی الحال چلے جائیں, نہیں تو پھر میرے پاس آ جائیں. اور وٹو کہتے ہیں کہ مجھے چیف منسٹر صاحب کو جواب دینا ہے کہ آپ نے پلاٹ ڈاکٹر صاحب کو دے دیا, جتنی جلدی ہو پلیز کر دیں. ہاں جی بالکل. اچھا وہاں سے نکلے, چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے, وہ بھاگیا اپنے دفتر میں گیا, وہاں اس نے اپنے بندوں کو بلایا. اچھا بندہ کوئی بھی نہیں آیا تھا, اس نے ٹیلی فون راستے میں ہی کر دیا کہ جلدی آؤ, یہ میرے پلاٹ نام مطلب ساری کاروائی کر کے پلاٹ میرے نام ٹرانسفر کرایا, مجھے پیپر دے دیا ٹرانسفر آف پلاٹ کا. اور پھر مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک کام کریں, وہ آپ نا سائٹ پہ چلے جائیں یعنی ہاؤسنگ اسکیم پہ, تو وہاں پہ جا کے نا تو آپ وہاں پہ بندے میرے ہوں گے تو آپ کو پلاٹ دکھا دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے مہربانی. میں اور چیمہ صاحب وہاں سے نکلے سیدھے ہاؤسنگ اسکیم میں. اچھا جو بہترین پلاٹ تھا, یعنی جس کے ایک طرف مسجد تھی, سامنے مارکیٹ تھی, ادھر پارک تھا, وہ جناب وٹو صاحب نے مجھے دے دیا. اچھا اب وہ وٹو صاحب کا مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب
सर प्लाट कैसा है, पसंद आया सर, अच्छा है ना? मैं क्या हाँ बड़ी मेहरबानी। सर वो मियाँ साहब को फ़ोन कर देते। मैं कहा नहीं मैं खुद जाके मियाँ साहब से मिलूँगा। अच्छा मैं फिर ऐसा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपके वज़ीर आला साहब से डायरेक्ट तल्लक आ था। मैं कहा भाई मेरा कोई तल्लक नहीं होता बंदे ना, तेनू किन्ने कहा मेरा उतना तल्लक है? भाई मेरे कोई तल्लक नहीं। नहीं सर ये तो आप ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा चले मुझे माफ़ कर दें, वो गलती हो गई है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो जालिम लोग होते हैं ना, बदमाश लोग होते हैं ना, अंदर से बहुत बुज़दिल होते हैं। तो बुज़दिली उनको निकल जाती है जब उनसे बड़ा। अब्बा जी कहा करते थे एक पंजाबी में, बड़ी प्यारी बात पंजाबी की, कि जिन्हों तुम्हें जानना ना अपना उच्चे शिमलियां वाल नहीं, जिन्हों तुम्हें जाना ना गरीबां वाल, उनके महल्ले में तो मुझे गुस्सा चढ़ चढ़ जाता है। और जब मैं जाता हूँ ना ऊंचे महल्ले हवेलियों सरदारों के पास तरफ, तो मेरा गुस्सा लह जाता है। तो दोस्तों ये था एक और वाक़या। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।